بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں سنت سیکھ رہے تھے، جس میں سونے جاگنے کے آداب کے بارے میں آج ہمارا تیسرا ٹاپک ہے۔ بہتر یہ ہے کہ سونے سے پہلے بستر کے قریب یہ چیزیں ضرور رکھ لی جائیں، مثلاً پینے کا پانی، گلاس وغیرہ، یا جس چیز کی ہمیں ضرورت ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ رات کو اگر اٹھیں گے تو ہمیں اس کی ضرورت ہے، تو وہ اپنے پاس رکھ لیں تاکہ ہمیں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اپنے جوتے اور اپنے کپڑے بھی اپنے پاس ہی رکھیں، کیونکہ جب ہم سو کر اٹھیں تو تلاش نہ کرنے پڑے اور اٹھتے ہی جوتے ہم پاؤں میں نہ ڈالیے۔ اس طرح کپڑے بھی بغیر جاڑے نہ پہنے، پہلے جاڑ لیجئے۔ ہو سکتا ہے جوتے میں یا کپڑے میں کوئی موذی جانور ہو اور خدا نخواستہ وہ آپ کو تکلیف پہنچائے۔ کتنی پیاری حدیث ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سونے سے پہلے بستر اچھی طرح جاڑ لیں، اور اگر کبھی سوتے سے کسی ضرورت کے لیے اٹھیں اور پھر آ کر لیٹیں تب بھی بستر اچھی طرح جاڑ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی رات میں بستر سے اٹھے اور پھر بستر پر جائے تو اسے جاڑ لیا کرے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے پیچھے بستر پر کیا چیز آ گئی۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر تشریف لے جاتے تو یہ دعا پڑھتے: الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے کھلایا پلایا اور مجھے مسلمان بنایا۔ اور ایک حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی سونے کے لیے اپنے بستر پر جاتا ہے تو اسی وقت ایک فرشتہ اور شیطان اس کے پاس پہنچتا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے کہ اپنے اعمال کا خاتمہ بھلائی پر کرو، شیطان کہتا ہے کہ اپنے اعمال کا خاتمہ برائی پر کرو۔ پھر اگر وہ آدمی خدا کا ذکر کر کے سویا تو فرشتہ رات بھر اس کی حفاظت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے بستر پر آرام کرنے کے وقت کتاب اللہ کی کوئی صورت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو ہر تکلیف دہ چیز سے اس کے جاگنے تک اس کی حفاظت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ مبارکہ عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ جب بستر پر تشریف لے جاتی ہے تو دونوں ہاتھ دعا مانگنے کی طرح ملاتے اور قل هو اللہ پڑھتے، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل هو اللہ احد پوری صورت، قل اعوذ برب الفلق پوری صورت، قل اعوذ برب الناس پوری صورت تلاوت فرما کر ہاتھوں پر دم فرماتے اور پھر جہاں تک ہاتھ پہنچتا اسے جسم پر پھیر لیتے، سر، چہرے پر اور جسم کے حصے پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 مرتبہ یہ عمل فرماتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب سونے کا ارادہ کرتے تو دایاں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر دائیں کروٹ پر لیٹیں
حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرماتے تو اپنا دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھتے، سبحان اللہ، کیونکہ بائیں کروٹ پر سونے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حضرت معیش رضی اللہ تعالیٰ کے والد فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں پیٹ کے بال لیٹا ہوا تھا، کسی صاحب نے مجھے اپنے پاؤں سے ہلایا اور کہا اس طرح لیٹنے کو اللہ ناپسند فرماتے ہیں۔ اب جو میں نے دیکھا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو یہ ایک تو جہنمیوں کا طریقہ الٹا لیٹنا، جہنمی اس طرح لیٹیں گے اپنے عذاب کی وجہ سے غالباً، لیکن سائنٹیفک اگر ہم سائنس کے طریقے سے دیکھا جائے تو اس طرح بہت زیادہ بیماریاں لگتی ہیں، بہت زیادہ اس کے نقصانات ہیں۔ ایسا الٹا لیٹنے سے کڈنی کی پرابلم، معدے کی پرابلم، گیس کی پرابلم اور ہو جاتی ہے، اور انسان کی ذہنی الجھنیں جسمانی طور پر، ذہنی طور پر انسان کو بیماریاں جو ہیں وہ لگتی ہیں، بڑے زیادہ اس کے نقصانات ہیں۔ اس کے الٹرنیٹیو اگر دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک پر اگر عمل کریں گے تو اس کے ہمیں سب سے بڑھ کے تو اللہ تعالیٰ کی رضا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا، ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت زیادہ فوائد جو کہ چاہے ہم جانتے ہیں چاہے ہم نہیں جانتے تو اس کے ہمیں ایٹومیٹکلی ہوں گے، وہ تو ہونے ہیں، لیکن ہم نے نیت میں یہ رکھنا ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کرنا ہے، تو ہمیں دونوں فوائد حاصل ہوں گے، دنیا کے بھی آخرت کے بھی۔ دنیا کا فائدہ کیا ہے کہ ہم بیماریوں سے بچ سکیں گے، اچھی زندگی گزار سکیں گے، اور آخرت کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوگی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کی ایک کوشش ہے۔ یہ ہماری انفرادی طور پر جو ہم سے ریلیٹڈ سنتیں ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ ہم اجتماعی طور پر بھی پڑھیں گے کہ اجتماعیت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسی تھی، دوسروں کے ساتھ تعلقات میں، یہ سارا ہم پڑھیں گے، سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، اس کو پہ عمل کرنے کی اور اس پر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔